لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى. صلى الله على نبي الكريم النبي المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأحمد والأمجد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الملك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات ربنا. خداوند عالم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان لانے والوں، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کل آپ نے مکمل طور پر جو اسلام میں داخل ہونے کی بات سنی، آج تھوڑا سا اس بات پر دیکھیں کہ خداوند عالم جو فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو شیطان کے نقش قدم کہاں ملیں گے؟ بھئی ہم انسان ہیں، انسان جو ہے انسان کی پیروی کر سکتا ہے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے، اس کے نقش قدم دکھ رہے ہیں، اس کا قدم پہ قدم چل سکتا ہے۔ یعنی نقش قدم پہ چلنے کا مطلب قدم پہ قدم رکھنا، اس کے پیر پہ پیر رکھ کر چلنا، یعنی نشان قدم پر چلنا۔ تو بظاہر شیطان تو دکھائی نہیں دیتا، تو اس کا نقش قدم بھی کہاں دکھائی دے گا؟ یعنی نقش قدم مطلب کوئی جانور جا رہا ہے، اس کے نقش قدم بن گئے، سارے پیروں کے نشانات ہیں۔ آدمی جا رہا ہے، اس کے نشانات مل گئے۔ لیکن جو چیز آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، شیطان ہر بز میں کہیں بھی پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس شکل میں بنایا اللہ نے کہ وہ نظر نہیں آتا، یا جب چاہے نظر آ سکتا، نہیں تو کسی بھی شکل میں دکھائی دے سکتا۔ تو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، تو شیطان کے نقش قدم بھی ہمیں دکھائی نہیں دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان ایسا شیطان ہے جس کے نقش قدم بنتے ہیں، یعنی خدا ایسے شیطان کا تذکرہ کر رہا ہے جو انسانی شکل میں آتا ہے، یعنی انسانی صورت میں آئے گا تبھی اس کے نقش قدم بنیں گے، تبھی اس کے پیروں پر، اس کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ نے منع کیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسے آدموں کو پہچاننا کہ جو شیطان صفت ہو۔ اس لیے کہ پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان کا شیطان انسان ہوتا ہے، انسان کو انسان بہکا دے گا، کیونکہ اس کے اندر جب شیطان اپنی شیطانیت پیدا کر دیتا ہے تو بس وہ بھی شیطان کا شاگرد بن جاتا ہے۔ جو کام شیطان کرتا ہے بس وہ مکمل وہی کام کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ قرآن مجید فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، کہ ہم نے آپ سے پہلے، پیغمبر اسلام کا خطاب ہے، اے رسول ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء و مرسلین بھیجے ہیں، تو جب بھی انہوں نے اپنے کامیابی کی طرف قدم بڑھایا ہے، جب بھی آپ نے کامیابی کی انہوں نے کوشش کی ہے، آرزو کی ہے، تمنا کی ہے کہ میں یہ کامیابی کا کام کروں، دین کی کامیابی کے لیے قدم بڑھایا، اسلام کی کامیابی کا قدم بڑھایا، مومنین کی کامیابی کے لیے قدم بڑھایا، آرزو کی اس بات کی نبی نے کہ میرا یہ کام اچھا ہو جائے، ایسا تمنا، جب انہوں نے تمنا کی القی شیطان، تو شیطان نے اس میں رکھنا ڈال دیا۔ یعنی شیطان کی کوشش یہ رہی کہ جب بھی قرآن مجید یہ کہہ رہا، جب بھی کسی نبی یا رسول نے اس بات کی کوشش کی، اس بات کی تمنا کی کہ اپنے کام کو آگے بڑھاؤں، اپنی کامیابی حاصل کروں، تو
کوئی اللہ کا پیغام سناؤ، کوئی دین کا پیغام سناؤ، کوئی کامیابی کی منزل پہ لوگوں کو پہنچاؤ، تو شیطان نے وہیں سے رکھنا ڈالا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نبی کے کام میں رکھنا ڈالتا ہے، جو بھی نبی کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ شیطان ہے، چاہے انسانی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مثلا دعوت ذوالعشیرہ تھے، پیغمبر اسلام فرمایا میں تمہارے لیے ایسا پیغام لے کے آیا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے شیطان نے تو آگے نہیں کہا تھا کچھ، مگر ابو لہب یا ابو جہل یہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ صاحب ان کی بات نہ سننا۔ کیا مطلب پیغمبر دین کے پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں، مگر یہ اس میں رکھنا ڈال رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اصل شیطان تو کہاں ڈھونڈو گے، ملے گا نہیں ملے گا، لیکن اصل شیطان وہی ہے جو نبی کے پیغام میں، نبی کے کام میں رکھنا ڈالتا ہے۔ یعنی جو دین کے کام میں رکھنا ڈالے، جو اسلام کے کام میں رکھنا ڈالے، جو تعمیری کام میں رکھنا ڈالے، جو کامیابی کے کاموں میں رکھنا ڈالے، کسی صورت میں ترقی میں رکھنا ڈالے، وہ شیطان ہے، بظاہر کچھ بھی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک شیطان کو تو آپ نے یہاں پڑھ لیا، مگر اتفاق سے شیطان کافر نکلا۔ ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، یہ سب کون تھے؟ یہ کافر شیطان تھے، یعنی پیغمبر کی باتوں میں رکھنا ڈالتے رہے۔ اب شیطان نے سوچا کہ صاحب میں نے جو ٹیم بنائی ہے وہ ایسی ہو گئی، کافر رہ گئے اور مسلمان ہے، لہذا اب اس کافر ٹیم سے میرا کام نہیں چلے گا۔ تو اس نے اب ایسی ٹیم تیار کی جو بظاہر اسلام کے نقاب اوڑھے تھے، مگر اندر سے وہ شیطان کے شاگرد تھے۔ لہذا اب کیا کام کیا انہوں نے کہ بظاہر مسلمان ہیں اور نبی جو کام کرتے ہیں اسی میں رکھنا ڈال دیں۔ پیغمبر اسلام مطلب ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام چین سے غار میں رہنا چاہتے ہیں، پیغمبر اسلام کے ساتھ شور مچا رہے ہیں۔ تو کیا مطلب نبی کے سکون میں بھی جو رکھنا ڈال رہا ہے، اور اس سے بڑا شیطان کون سا ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چلیے یہ بات کسی کا ہضم نہ ہو، اگلی بات سنیے جو صحیح بخاری میں بھی لکھا ہے کہ صاحب پیغمبر اسلام نے صلح حدیبیہ کی، لوگوں سے، کافروں سے صلح کی، تو اس میں پیغمبر اسلام راضی ہیں، مولا علی راضی ہیں صلح کرنے کے لیے، لیکن وہ اس صلح میں بھی رکھنا ڈال رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ واقعات آپ کی نظر میں ہونے چاہیے اور ہیں آپ کی نظر میں، صرف آپ کے اشارے ہی کافی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، پیغمبر اسلام نے صلح حدیبیہ کے، تو سارے خوش ہیں مگر ایک ہی ناراض ہے اس سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دب کے صلح کر لی، آپ کو صلح نہیں کرنا چاہیے، آپ کو صلح نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی پیغمبر اسلام صلح کر رہے ہیں اور قرآن مجید اس صلح کو فتح مبین کہہ رہا ہے۔ یعنی کامیاب بات ہے، پیغمبر اسلام صلح کر رہے ہیں اور اللہ اس صلح کو فتح مبین کہہ رہا ہے، مگر یہ شیطان جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے دب کے صلح کی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کہا آپ نے تو ایسے صلح کر لی کہ آج سے زیادہ آپ کی نبوت میں شک ہی نہیں پیدا ہوا۔ یعنی اب تک تو شک رہتا رہا، لیکن اب بالکل زبان سے کیا اٹھا، رکھنا ڈالا پیغمبر اسلام کے کام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی سارے واقعات ہیں کہ نہیں؟ بس جب قرآن نے کہہ دیا کہ جو نبی کے کام میں رکھنا ڈالے، ہم نے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں بھیجا، سورہ حج کی آیت ہے کہ ہم نے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں بھیجا، جب بھی اس نے تمنا کی تو اس کے شیطان نے اس میں وہ ڈالا، رکھنا ڈالا۔ اب پیغمبر اسلام، آپ بتائیے اس سے زیادہ اور کیا رکھنا ڈالنے والی بات ہوگی کہ پیغمبر اسلام میں فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیے آپ کہ پیغمبر اسلام میں فرما رہے ہیں کہ لاؤ مجھے قلم دوات دے دو، میں تمہارے لیے ایسا نوشتہ لکھ دوں، ایسی تحریر لکھ دوں جس سے تم میرے بعد بہک نہ سکو گے۔ اگر پیغمبر اسلام کے فرماتے میں تمہیں ایسی تحریر لکھنا چاہ رہا ہوں کہ جس سے تم بہک جاؤ، تب تو کہا جاتا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام ہدایت کی بات کر رہے ہیں، تم گمراہ نہیں ہوگے، ایسی تحریر لکھ دوں گا، تو وہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔
یعنی نبی کے کام میں جو رکھنا ڈال رہا ہے اس سے بڑا شیطان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب پیغمبر اسلام کے کاروان ہدایت چلتا رہا آخر ایسی منزل پر پہنچا جو بالکل اختتام کی منزل تھی, کمال کی منزل تھی. دین اسلام کامل ہونے والا تھا. پیغمبر اسلام تمام حاجیوں کو لے کر مکے میں پہنچے ہوئے تھے. تمام لوگوں نے حج کر لیا تھا. سارے لوگ خوش تھے, ادھر سے خوشی کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ قدرت نے اعلان فرمایا کیا پیغمبر وہ پیغام پہنچا دیجئے جس پیغام کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر تم نے یہ کام نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. تو پیغمبر اسلام نے اس آیت کو سن کر اس آیت کو لوگوں کو پہنچا کر فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہ پیغام پہنچاؤں. تمام حاجیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جس کو میدان غدیر کہتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے اور ممبر پر تشریف لے جانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. تقریباً 8 گھنٹے کا وہ تقریر رہی. 8 گھنٹے پیغمبر اسلام نے اس میں تقریر فرمائی. یعنی ہم تو صرف ایک جملہ کہتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں ایسا معلومات بھائی یہی جملہ پیغمبر اسلام نے فرمایا, بلکہ پورے 8 گھنٹے پیغمبر اسلام نے تقریر کیا. یعنی 4 گھنٹے ایک بار, 4 گھنٹے دوسری بار, 2 خطبے پیغمبر اسلام نے دیے. اس میں پیغمبر اسلام نے اپنی پوری تبلیغ رسالت کو جنوا دیا اور بتایا اے لوگوں میں نے تمہیں دین کا پیغام پہنچایا, قرآن پہنچا دیا. سب نے کہا ہاں پہنچایا. نماز پہنچا دے, کہاں پہنچائے. روزہ پہنچایا, ہاں پہنچا دے. یعنی جتنی بھی چیزیں تھی پیغمبر اسلام سب کا اقرار لیتے رہے کہ یہ پہنچا دیا. انہوں نے کہا یہ بھی پہنچا دیا. روزہ پہنچا دیا, کہا یہ بھی پہنچا. حج کے احکام پہنچا دے, کہا حج کے احکام بھی پہنچا دے. کہا جہاد کا حکم دے دیا, جہاد کا حکم دے دیا. اس کے بعد فرمایا یہ سب کچھ میں نے حکم دیا لیکن اب آخری حکم یہ ہے کہ خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو یہ کچھ نہیں پہنچایا. یعنی میں نے اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو حالانکہ نماز کا حکم دے چکا مگر کوئی حکم نہیں, روزہ کا حکم دے دیا مگر کوئی حکم نہیں. یعنی جتنے احکام پہنچا دیا ان کو پہنچایا ہی نہیں اگر اس کو نہ پہنچایا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا کام ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ کام یہ ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ تمہاری آخری منزل ہے اور تم میرے پاس آنے والے ہو, لہذا تم جو اپنے مقام پر اپنی جگہ پر علی کو اپنا خلیفہ جانشین بنا دو. یہ جملہ ارشاد فرمانے پر اور ان کو ہاتھوں پر اٹھایا. ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد فرمایا من کنتو مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں آج سے علی اس کے مولا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی پیغمبر اسلام نے خطبے ہی میں اس بات کا لوگوں سے اقرار کر لے لیا کہ دیکھو توجہ فرمائیں. پیغمبر اسلام نے اقرار لے لیا کہ دیکھو میں نماز پہنچائی لیکن اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. میں نے روزے کے احکام پہنچائے لیکن اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. میں نے حج کے بھی احکام پہنچائے مگر اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. تو سوال یہ ہے کہ جب جو نبی تبلیغ کرنے والا ہے اس نے سارے پیغام پہنچا دیے لیکن یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. تو جب نبی کو یہ پیغام پہنچانا کسی کام نہیں آ رہا ہے, اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو اگر مسلمان اس پیغام کو چھوڑ کر نماز پڑھے تو وہ کس کام کے آئے گی. اس لیے کہ جب نبی کا پیغام کسی کام کا آنا آ سکا تو جو لوگ مولا علی کو چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی دین اسلام کسی کام پر نہیں آ سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اب یہاں پر جب یہ تبلیغ یہ پیغمبر اسلام نے آخری پیغام پہنچا دیا, لوگ سارے خوش ہو رہے تھے, سب مبارکباد پیش کر رہے تھے. تو ایسے موقع پر کچھ لوگوں نے آواز سنی کہ ایک کسی آدمی کے رونے کی آواز آ رہی. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بار بار کسی کے رونے کی آواز آتی ہے مگر رونے والے کا پتہ نہیں لگتا کہ کس کونے میں بیٹھا رو رہا ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے رونے والا کون ہے؟ کہا ہمیں تو نہیں معلوم. کہا یہ رونے والا شیطان ہے. یہ شیطان رو رہا ہے دین اسلام کی کامیابی پر. اب یہ تو روایت تھی. اب اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حدیث ہے. امام نے فرمایا کہ شیطان 4 مقام پر سب سے زیادہ چیخ کے رویا ہے. 4 مقامات ایسے آئے ہیں کہ شیطان چیخ مار کر رویا.
کا پہلا مقام وہ ہے جب اللہ نے اس کو کہا کہ تو لعنتی ہے، تجھ پہ قیامت تک لعنت رہے گی، تو چیخ مار کر رویا۔ دوسرا مقام وہ ہے جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا ہمیشہ کے لیے، جب چیخ مار کر رویا۔ جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہو گئی اس موقع پر چیخ مار کر رویا، اور جب پیغمبر اسلام نے دین کو کامل کر دیا تب وہ چیخ مار کر رویا اور کہا کہ آج تو ایسا ہو گیا میری جتنی محنت ہے سب پہ سب پانی پھر گیا اور اب میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو انسان مسلمان ہونے کے بعد غدیر کا منکر ہو رہا ہے وہ منکر غدیر نہیں ہے، بس شیطان کا ساتھی ہے، یعنی شیطان کے مشن کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان اس سے راضی نہیں تھا، شیطان غدیر کا انکار کر رہا تھا، تو اگر کوئی انسان انکار غدیر کر رہا ہے تو منکر غدیر جتنے ہیں وہ سب شیطان کے امتی ہیں، اس لیے وہ شیطان کے کام کو انجام دے رہے ہیں، شیطان کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ہمیں دیکھتے ہیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو انسانی شیطان تھا نا وہ بھی رویا، مگر اس نے اپنے رونے کی وجہ دوسری بتائی، یعنی سب خوش ہو رہے ہیں، مبارکباد بھی اس نے پیش کر دی، سب سے آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ آج سے آپ میرے اور تمام مومنین کے مولا ہو گئے، مگر اس کے بعد وہ رونا شروع کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، اب جواب تو کوئی بن نہیں پایا، لیکن ایک دم شیطان والا فوراً جواب بنایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب دین اسلام کامل ہو گیا، اب جو کامل ہو گیا تو جو چیز کامل ہو جاتی ہے وہ ختم ہی ہو جاتی ہے، یعنی اسے اس بات کا خطرہ لگ گیا تھا کہ دین اسلام تو اب جو کامیاب ہو گیا تب بس ختم ہو جائے گا، یعنی اس نے صرف پیغمبر اسلام کو یاد دہانی کے لیے، صرف ایسی بات بنانے کے لیے، ورنہ اپنے رونے کی کوئی وجہ اس کے سامنے نہیں تھی سوائے اس کے شیطان کی پیروی میں رو رہا تھا، کیونکہ اس کا مطلب استاد رو رہا تھا تو اسے بھی رونا ضروری تھا، ورنہ بات یہ نہیں تھی، بات صرف شیطان کا ساتھ دینے کی تھی، مگر اس نے بات بنائی کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دین کامل ہو گیا ہے اور پھر اب دین کو زوال آ جائے گا۔ مگر پیغمبر اسلام نے فرمایا تجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، تجھے دین اسلام کے زوال کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دین اسلام جو کامل ہوا مولا علی کی ولایت کو مولا علی تنہا نہیں ہے بلکہ پورے 11 امام اپنے ساتھ لے ہوئے ہیں، ایک آئے گا دوسرا چلا جائے گا، دوسرا آئے گا تیسرا چلا جائے گا، جتنے آتے جائیں گے سب آتے جائیں گے، دین اسلام کو کمال ہوتا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو دین اسلام آج تک کمال ہے دین اسلام کو، لیکن جو لوگ حقیقت میں عید غدیر بھولے ہوئے ہیں، جو لوگ عید غدیر کے منکر ہیں، وہ حقیقت میں شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو اگر شیطان کے نقش قدم نہ دکھائی دیں تو ایسی جگہ پر دیکھ لیجئے کہیں صلح حدیبیہ میں دکھائی دیا جائے گا، کہیں مطلب واقع کرتاس میں دکھایا دیا جائے گا، اور کہیں قدیر حکم کے موقع پر دکھایا جائے گا، جہاں ایسے مل جائے شیطان تو اس کا مطلب ایسے شیطان سے بچ کر رہو، انہی کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو حقیقت یہ اگر انسان جو ہے اس غدیر کو یاد رکھتا تو کبھی اسلام جو ہے پریشانی سے دوچار نہ ہوتا۔ جب بھی اسلام پر کوئی مصیبت آئے صرف غدیر کو بھلانے کی وجہ سے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، اس لیے اسلام میں رکھنے اندازی ہوئی۔ غدیر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور غدیر کو اتنے بلند پیمانے پر منانا چاہیے کہ اس میں بالکل ایسا محسوس ہونا چاہیے تمام لوگوں کو دیکھ کر کہ واقعی یہ عید ہے اور کو کامیابی کا جشن ہے۔ ابھی ایک سوال آیا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ صاحب وہ کہ یہ جلوس جو نکالے جاتے ہیں، محرم کا جلوس ہو یا صاحب عید غدیر ہے یا اور ایسے مقام پر جلوس ہو، تو اس کی کوئی آیت ہے اس طرح جس سے پتہ لگے کہ صاحب کیسے کوئی مطلب قرآن مجید میں کوئی اس کا تذکرہ موجود ہے؟ چونکہ اپنے لوگوں کا سوال تھا، اپنے ایک بھائی کا، تو میں نے انہیں لکھ تو دیا اور مطمئن بھی ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے بھی ذکر کر دوں کہ اس لیے ضروری ہے، یہ ہم جو جلوس نکالتے ہیں چاہے خوشی کا جلوس ہو یا غم کا جلوس ہو، ان کی باقاعدہ قرآن مجید میں ہمارے لیے اور سب کے لیے اجازت ہے۔ مثلا غم کا جلوس ہے تو اس کے لیے
لا یحب اللہ الجہر، کہ خداوند عالم اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان چیخے مارے شور مچا کے کوئی بات کہے، مگر اس بات کو پسند کرتا ہے الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ شور مچائے بات، یعنی دنیا کو یہ پیغام پہنچائے کہ مجھ پر ظلم ہوا۔ تو جو ہم یہ جلوس نکالتے ہیں، جلوس اعزا، یہ ہم اسی بات کا اعلان کرتے ہیں ہم پہ ظلم ہوا ہے، کربلا میں ظلم ہوا ہے، اس بات کا یہ اعلان ہوتا ہے جتنے جلوس ہوتے ہیں۔ یعنی جتنے جلوس نکالتے جاتے، انجمن نکالی، وہ انجمن نکالی، وہ سب اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، کربلا میں ظلم ہوا ہے، ظلم کے خلاف ہم یہ احتجاجی جلوس نکال رہے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی اس بات سے ثابت ہو گیا۔ اب یہ خوشی کا جلوس، خوشی کا جلوس بھی ہے، میں اس وقت کوئی آیت نہیں لکھ پایا، پھر لکھ دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو خوشی کے جلوس کے لیے بھی ہے کہ خداوند عالم نے ایسے موقع پر کہ جب کہ ایک طرف کافر تھے ایک طرف مسلمان تھے، دونوں آمنے سامنے، دونوں کا گروہ تھا، تو کافروں نے چیخ کر کہا، اپنی ان کی پوری پارٹی نے کہا کہ ہمارا مولا جو بت ہے، ہم جو عزا کے ماننے والے ہیں اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ جب اس نے یہ کہا پورے یعنی ابو جہل ابو سفیان کے لشکر نے ایک طرف سے، تب پیغمبر اسلام سے لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں، ہمارا مولا تو عزا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تم سب مل کے اس بات کا اعلان کرو، اللہ مولا لا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تمام لوگوں نے، تمام مومنین نے ایک ساتھ مل کر بآواز بلند کہا کہ ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا اللہ نہیں۔ اب غدیر میں پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ مولا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو اس علی مولا کا مطلب یہ ہے جس طرح اس مولا کو ہم نے بلند آواز سے کہا تھا، اس مولا کو بھی ہم بلند آواز سے اعلان سے کریں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جب یہ جلوس نکلے تو جبھی ہم بلند آواز سے اور جلوس کی شکل میں نکال کے مولا علی کا نعرہ بلند کرنا چاہیے۔ ہاں ایک بات اور ہوتی ہے جو میں اپنے نوجوانوں کو خصوصی طور پر انہیں جو جلوس میں آگے ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں یا جلوس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، انہیں میں نے ایک بات بتائی جو پھر بتاتا ہوں، یاد رکھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ جب ہم عید غدیر کا جلوس نکالتے ہیں تو ہمارے پاس بینروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی بس مومنین ہوتے ہیں، کچھ مولانا حضرات ہو جائے، پیچھے تمام مومن ہوتا، آگے بینر لگا ہوتا، چار ہے۔ اب اگر کوئی مومن درمیان سے شریک ہوتا ہے تو اب اس کے سوائے بینر کے دیکھنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مثلا محرم کا جلوس ہے، اسے زیارت کرنے کے الگ موجود ہے، اسے زیارت کرنے کے لیے تابوت موجود ہے، اسے زیارت کرنے کے لیے زلزلہ موجود ہے، ان چیزوں کی زیارت کر لیتا ہے۔ اگر کوئی مطلب زیادہ دور تک بھی شریک نہیں ہونا چاہتا ہے، وہ اپنا زیارت علم کی کیا، تابوت کی زیارت کیا، اپنے کام سے لگ گیا۔ تو ایسے ہی جو مومنین جلوس نکالتے ہیں غدیر قوم کا، غدیر یعنی غدیر کا، عید غدیر کا، تو اگر بینر کے علاوہ کچھ اور بھی رکھیں جس سے لوگ زیارت کر لیں تو بہت اچھی بات ہو۔ تو خوشی کا ایک علم پیغمبر اسلام نے تیار کیا تھا، جو جنگوں میں پیغمبر اسلام لے کر جاتے تھے، وہ سفید علم ہوتا تھا، سرخ اس کا فرارا ہوتا تھا۔ میں نے کہا جب آپ جلوس نکالے ایسا لمبا سا بہت بڑا علم لے کے جگہ جو سفید ہو اور اس کا سرخ فرارا ہو، تاکہ پتہ لگے اس پر لکھا ہوا نصر من اللہ و فتح قریب، یا لکھا ہوا من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ اب جو بھی دیکھا گا کم از کم اس کو تو دارت محسوس ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی اگر کوئی دور تک بھی شریک نہیں ہونا چاہتا، اپنے گھر کے دروازے نکلا، فوراً زیارت کیا اور اسے ثواب مل گیا۔ تو یہ علم اگر ہو، کیونکہ پیغمبر اسلام نے خوشیوں کا علم بھی رکھا، خالی کربلا میں علم نہیں تھے، پیغمبر اسلام ہر فتح کے موقع پر ہر جنگ میں علم لے کر جاتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارا جلوس جو ہے، خوشی کا جلوس بھی ہے، ایک کافر شیطان سے جنگ ہے، کافر شیطان سے جنگ ہے، اس بات کا اعلان ہے دیکھو ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال یہ مضمون کافی طویل ہے اور بہرحال یہ مختصر مجلس اتنا ہمارا متحمل نہیں ہو پاتی کہ زیادہ بیان کیا جائے، بس ایک مجلس اور باقی رہ گئی، انشاءاللہ پھر
بشرط حیات آخری مجالسوں میں آپ چلتے رہیں گے، ملتی رہیں گی مجلس سے، لیکن جو بات ایام ادا کے مجالس کی ہے وہ دوسری مجالس میں نہیں ہو پاتی۔ یہ زندہ گزرے ہیں، اور اس میں ایک تاریخ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کے جو بہن تھے معصومہ قرب، ان کی بھی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو امام 8ویں امام کے بہن تھے جن کا نام فاطمہ تھا، معصومہ قرب کے نام سے آپ مشہور ہیں، اور آپ باب الحوائج کے نام سے مشہور ہیں کہ آپ کی واسطے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں، اور آپ جو ہیں وہیں ایران میں آپ کا مدفن ہے، وہیں آپ مدفون ہیں۔ حالانکہ ہم مدینے کے رہنے والے تھے، امام خود مدینے کے رہنے والے تھے، مگر امام کو تو بلا لیا تھا بادشاہ نے، اور آپ پر زبردستی کر کے آپ کو کبھی ولی عہدی بنایا، کبھی ادھر ادھر کی کافی بندی سے ڈالے، آخر میرے امام کو زہر سے شہید کر ڈالا۔ اب فاطمہ قم جو باقی رہ گئی، اب وہ اپنے بھائی کے سے ملنے کے لیے کہ میں اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہوں، انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، میرے بھائی پر کیا گزر گئی۔ اپنے بھائی کی محبت میں، بھائی کی تلاش میں، بھائی سے ملنے کے لیے انہوں نے ایران کا سفر شروع کیا۔ جو ساتھ ان کو لے کر چل رہے تھے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے یہ سمجھ کے بہن کا دل برداشت نہیں کر سکے گا اور یہیں سے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، لہذا انہوں نے مسئلہ اتنا سمجھا انہیں راستے میں بتانا، لہذا خاموشی کے ساتھ انہیں لے کر چلتے رہے۔ آخر جب سرحد میں پہنچے ایران کے اور دیکھا، ایران میں داخل ہو گئے اور راستوں پہ دیکھا جناب فاطمہ قمنے کے جگہ جگہ پر جھنڈی لگی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر کالی جھنڈی لگے ہوئے، کالے علم لگے ہوئے ہیں، لوگ شوق کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ فاطمہ نے چیخ ماری اور کہا کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا بھیا شہید کر ڈالا گیا۔ یعنی یہ ایسا غم تھا جناب فاطمہ قم پہ کہ جب انہوں نے خالی یہ دیکھا کہ یہ کالی جھنڈیاں ہیں، کالے علم ہیں اور پورے شہر میں غم کا ماحول ہے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ میرا بھیا شہید کر دیا گیا۔ تو ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ میرا بھیا کیسے شہید ہوا، تو ایک مرتبہ بتایا گیا کہ آپ کے بھیا کو زہر دے دیا گیا، آپ کے بھیا کو زہر سے شہید کر ڈالا گیا، آپ کے بھائی کو اس طرح شہید کیا گیا کہ آپ کے بھائی کے پاس کوئی تیمارداری کرنے والا بھی نہیں تھا۔ عزاداروں جیسے معصومہ قم نے یہ بات سنی کہ میرے بھیا کو زہر دے دیا گیا تو ان پر ایسا صدمہ ہوا کہ اسی صدمے میں بیمار ہو گئے اور چند دن کے بعد معصومہ قم شہید ہو گئے۔ عزاداروں یہ ایک بہن تھی جو بھائی کے مرنے کی خبر سنی تو برداشت نہیں کر پائی، یہ بھی ایک بہن ہے، اور کربلا میں بھی ایک بہن ہے، کربلا میں ایک بہن زینب ہے۔ ارے معصومہ قم نے اپنے بھیا کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنے بھیا کا جنازہ نہیں دیکھا، صرف خبر سنی تھی کہ میرے بھیا کو شہید کر ڈالا گیا، لیکن اسی خبر سے جناب معصومہ قم شہید ہو گئے۔ ارے ہائے زینب کے دل کو دیکھیے، جو سامنے بھیا کو شہید کیا جا رہا ہے، سامنے بھیا ہی شہید نہیں ہو رہا ہے، کہ انہوں محمد شہید ہو گئے، کہ انہوں محمد شہید ہو گئے، کہیں علی اکبر شہید ہو گئے، کہ قاسم پامال ہو گئے۔ ہاں امام حسین علیہ السلام کو اس عالم میں دیکھا زینب نے کہ پامال لاشا پڑا ہوا ہے۔ زینب کہہ رہی ہے میرے بھیا، یہ زینب ایسی بد نصیب ہو گئی کہ تجھے چادر، میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے جو تجھے کفن دے سکے۔ ہاں زادارو، زینب نے بڑے مصائب سہے، ہاں زادارو ساتھ میں سکینہ نے بھی بڑے مصائب سہے، اپنے بھیا کو اس طرح سے، اپنے بھائی کو اس طرح زینب نے شہید دیکھا۔ اسی طرح جناب سکینہ نے اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھا کہ لاش بے گور و کفن پڑی ہے، لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ ارے شام غریبہ میں تو سکینہ نے دیکھا کہ میرا بابا نہیں رہا ہے، تو شام غریبہ میں جب زینب سکینہ چلی اپنے بھائی کی تلاش میں، اپنے بابا کی تلاش میں، تو دیکھا مقتل میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر سر نہیں ہے۔ تو جناب سکینہ اس لاش سے لپٹ جاتی ہے، اور ایک مرتبہ لپٹ جاتی ہے تو جناب سکینہ اپنے بابا سے فریاد کر رہی تھی، میرے بابا ہمیں ستایا گیا، میرے بابا ہمارے خیمے جلا دیے گئے، میرے بابا میری پھوپھی کے سر سے چادر چھین لے گئے،
सकीना अपने बाबा से इसी फरियाद कर रहे थे। इधर जनाब ज़ैनब को मालूम हुआ कि सकीना नहीं मालूम होते, तो सकीना को तलाश करती हुई ज़ैनब लाशों के दरमियान ठोकरें खाती हुई चल रही है और कहती जा रही, मेरी बेटी सकीना आवाज दो, तुम कहाँ हो? मेरी बेटी सकीना आवाज दो, तुम कहाँ हो? एक मर्तबा एक कटे हुए सर से आवाज आई, ए बहन इलैया इलैया, ए बहन इस तरफ आ जा, यहाँ पर आ जा। सकीना मेरे पास बैठी हुई है, मेरे सीने से लगी हुई है। एक मर्तबा सकीना को तो तसल्ली दी, अपने सीने से लगाते हुए फरमाया, ए बेटी सकीना, तुमने अपने बाबा का लाशा कैसे पहचान लिया? इसलिए कि लाशा जो पहचाना जाता है तो सर से पहचाना जाता है, अरे तुम्हारे बाबा के तो सर भी नहीं है। तो एक मर्तबा सकीना कहती है, मेरी फूफी अम्मा, जब मैं लाशों में ठुकराती फिर रही थी, जब लाशों में गिरती पड़ रही थी और कहते मेरे बाबा मुझे आवाज दो, मेरे बाबा मुझे आवाज दो, तो एक मर्तबा इसी कटी हुई गर्दन से आवाज आई थी, मेरी बेटी सकीना इधर आ जा, तेरा बाबा यहाँ पड़ा हुआ है। अज़ादारों बस चंद लम्हे और ये 5 तारीख थी, जनाबे सकीना का इंतकाल कैद खाने में हो गया। अज़ादारों बस चंद जुमले और सुन लीजिए, ये 5 तारीख जो रबीउल अव्वल की गुजरी है, तोहफ़तुल ने लिखा सकीना बिन्तुल हुसैन की उसमें शहादत हो गई। कैसे शहादत हो गई? वो सकीना अपने बाबा को रोती रही, अपने बाबा को रोते रही, कैद खाने में बंद रही। जब भी परिंदे ऊपर से गुजरते थे तो सकीना पूछती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो एक मर्तबा बताया जाता है, फूफी अम्मा ये परिंदे, बेटी ये परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं। तो एक मर्तबा सकीना बड़े मायूसी से पूछती थी, फूफी अम्मा कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा कि हम भी कैद खाने से आजाद हो? तो एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, हाँ बेटी एक दिन तो आएगा। मगर जनाबे ज़ैनब आगे कुछ नहीं कह सके कि फिर क्या होगा। आज़ादारों सकीना इसी तरह बराबर रोती रहती थी। एक मर्तबा सकीना रात के वक्त में रोती हुई उठी, सो रही थी सकीना के सोती हुई उठी और रो रही। एक मर्तबा कहने लगी, मेरे बाबा मेरे बाबा। आज़ादारों बेटी ने रोना शुरू कर दिया। जनाबे ज़ैनब ने बहलाया, माँ ने समझाया, सबको समझा रहा है, मगर सकीना बराबर रोती रही। तो एक मर्तबा पता लगा कि सकीना ने बाबा को ख्वाब में देखा है। सकीना ने बाबा को ख्वाब में देखा। तो जब रोने का कोहराम बरपा हुआ तो एक मर्तबा यजीद ने पूछा कि रोने का रात में कोहराम बरपा होने के वजह क्या है? तो बताया गया कि सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है, इसलिए सकीना बिलक बिलक कर रो रही है। तब सकीना के पास और तो कोई इलाज नहीं था। तो एक मर्तबा यजीद ने ये किया कि एक तश्त में सर हुसैन रखा और ढकने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कैद खाने में भेज दिया। अज़ादारों जैसे सर कैद खाने पहुंचा तो एक मर्तबा जनाबे सकीना ने वो रुमाल जो उल्टा, अरे अपने बाबा का सर देखा, अपने बाबा का सर देखा तो बिलक के रोने लगी, मेरे बाबा अभी तो आप मुझे सीने से लगाए हुए थे, अभी तो आप मुझे तसल्ली दे रहे थे, अभी तो आप मेरे बोसे दे रहे थे, मेरे बाबा तुम्हें किसने शहीद कर डाला? सकीना इतना रोए कि सकीना रोते रोते खामोश हो गई। ऐसी खामोश हुई कि सकीना हमेशा के लिए खामोश हो गई। कैद खाने में सकीना का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।